السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 38 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے سارے نظام کو بہت ہی منظم طریقے سے قائم کر رکھا ہے۔ اگر اس سارے نظام کو عقل کی آنکھیں کھول کر دیکھا جائے تو کوئی خامی، کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ ہم اس لیے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں صراط مستقیم دکھاتا ہے، قرآن ہمیں اللہ کی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے۔ وہی لوگ اسے سمجھتے ہیں جن کو اللہ ہدایت فرماتے ہیں۔ باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں کیوں میری بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ یہ قرآن کو توجہ سے نہیں پڑھتے، میری باتوں کو سنتے نہیں ہیں۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے زمین میں چلنے والا کوئی جانور، ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ، یطیر بجناحہ، جو اپنے پروں پر یعنی دونوں بازوں پر اڑتا ہے، الا امثالکم، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے علاوہ بھی بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات جو ہے وہ اللہ کا حمد و ثناء اور ذکر کرتی ہیں۔ اور یہ بات اب جدید تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ شہد کی مکھی ہے، ان میں کہتے ہیں ایک ملکہ ہے، چونٹی ہے ان کی ایک سردار یا ملکہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اس طرح کی اور بھی امتیں پیدا کی ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی، من شیء، کسی شے کی، اللہ کہتے ہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں خبردار ہو جاؤ، میں نے تو کوئی کسر نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے چھوڑی، دلیلیں، باتیں عقل مالوں کے لیے، تو یہ ساری باتیں میں نے اپنے قرآن میں بیان فرما دی ہیں۔ اگر تم پھر بھی نہیں مانتے تو پھر یاد رکھو میرے پاس لوٹ کے تو آنا ہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 89 میں فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اب انسان اس کو چھوڑ کر گمراہ ہو رہا ہے، دوسری طرف جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے بہت سے جانور، پرندے پیدا کیے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس میں ہے کہ اللہ نے 1000 قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ یہ مخلوقات سے مراد پرندے ہیں نا، سبھی قسم کے پرندے کو ایک مخلوق کہا جائے گا، جانور ایک مخلوق کہا جائے گا، پودے ایک مخلوق، یعنی اس طرح حضرت عمر کا بیان ہے کہ اللہ نے 1000 مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں 600 جو ہیں وہ سمندر میں یعنی تری میں ہیں، اور 400 پانی اوپر ہے، زمین پر ہے۔ یعنی زمین پہ اوپر جتنی مخلوقات ہیں اس سے زیادہ پانی میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں پھر ان سب کا نظام و انصرام، ان کی خوراک، ان کے رہنے کا بندوبست، پھر ان کی زندگی کا اصول و ضوابط، قوانین کا پابند کرنا کہ وہ اپنی حدود کو تجاوز نہ کریں۔ یاد رکھیے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور وہ ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ اندھیری رات میں چلنے والی چونٹی اور چونٹی کے پیروں کی آہٹ اور دل کی دھڑکن کو وہ سنتا ہے۔ دیکھیے کیا چونٹی ہے اور اندھیری رات، اس کے پاؤں کی کیا آواز ہوگی، دل کے دھڑکن کی آواز کیا ہوگی، اللہ فرماتے ہیں میں وہ بھی سنتا ہوں۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ زندگی اور موت صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں ہے،
بلکہ تمام جاندار کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے جمع کرے گا۔ نہ صرف یہ کہ زندہ کرے گا بلکہ ان کا بھی حساب ہوگا۔ البتہ انسان کے علاوہ جو دوسرے جاندار ہیں ان کے لیے جنت دوزخ کا فاصلہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ہاں انصاف ہوگا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم سے حقداروں کا حق ادا کروایا جائے گا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ اور یہ بے علم لوگ یا منکر نبوت یا اللہ کے باغی اب بھی نشانیاں طلب کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، تو ان کی توجہ ان پرندوں اور جانور اور دوسرے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کیے ہیں ان کی ساخت، ان کی پرورش، ان کے چلنے، ان کے پرواز کرنے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح، ان کی طرف ذرا توجہ تو کرو کہ ان کے گرد و پیش میں کتنے نشانات عبرت موجود ہیں جنہیں دیکھ کر وہ خالق حقیقی کی پہچان کر سکتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں فرمایا، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ تمام کے تمام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے۔ اور آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ اللہ نے پوری مخلوقات کے تمام احوال لکھ کر لوح محفوظ پر محفوظ کر رکھے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جف القلم بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے اس کی تحریر لکھ کر اس کو خشک کر دی، یعنی پکا لکھ دیا۔ یہ سب باتیں اور نشانیاں انسان کو اس لیے بتائی جاتی اور سمجھائی جا رہی ہیں کہ اللہ کا سارا کارخانہ قدرت ایک منظم نظام کے تحت بنایا اور چلایا جا رہا ہے، اور ہر کسی کا محاسبہ ہوگا، جانوروں کا، انسانوں کا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان شتر بے مہار اور منہ زور بے لگام گھوڑے کی طرح اللہ کے احکامات کو رونتا پھرے اور اپنی طاقت اور اختیارات کو، اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر قانونی اور اخلاقی اقدار کو رونتا پھرے اور سمجھے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ انسان میں جانوروں سے بھی ان کے ظلم و زیادتیاں کا محاسبہ کروں گا اور ان کو بدلہ دلواؤں گا۔ تو انسان کو یہ سوچ اور سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ دنیا بے سود نہیں ہے، اللہ ایک ایک چیز کا حساب لیں گے۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین۔